اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امید ہے آپ سب بخیرت اور عافیت سے ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا کہتے رہا کرو۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ بے شک امید ہے کہ آپ نے میرا کل کا جو سبق میں نے اپلوڈ کیا ہے ویڈیو میں آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، مشق کیا ہوگا۔ امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو جو میں نے کل بتایا تھا کہ نون کو ظاہر کر کے کب پڑھتے ہیں، چھپا کے کب پڑھتے ہیں، آج کے سبق میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کل کے سبق میں اور آج کے سبق میں کیا فرق ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق تنوین یا نون ساکن کا ہی ہے قاعدہ، اس کا دوسرا قاعدہ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہم اظہار پڑھے تھے، اب ہم اخفے کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفا، ٹھیک ہے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حرف اخفا 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ اس کا میں انگلش میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو تختی کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ تختی نمبر 10 اخفا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حرف اخفا 15 ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ ہم کل کے سبق میں کیا پڑھے تھے؟ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، یعنی کہ اگر جب ہم تنوین یا نون ساکن پڑھتے ہیں جیسے کہ را دو زبر رن یا با دو زبر بن، با نون زبر بن، یعنی کہ بن، ان، ین کی آواز، نا کی آواز سامنے والے کو سنائی دیتی ہے۔ لیکن اگر جب ہم اخفا کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے حرف اخفا کتنے ہیں، یہاں پہ 15 ہیں۔ ان 15 کو ہمیں یاد کرنا ہی کرنا ہے، یاد رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، یہاں سے دیکھو سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ آپ پڑھیں گے تو آپ آسانی سے یاد رہ جائیں گا، ٹھیک ہے۔ تو ان حرفوں کو یاد رکھنا ہے۔ تو ان حرفوں کو کب آنے پر کیسے پڑھتے دیکھیے۔ تنوین یا نون ساکن، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد والا حرف ہمیں چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف اخفا میں سے کوئی آئے تو، یہ تنوین ہے دیکھو، اس کے بعد والا حرف 2 زبر پہ میں نے کہا تھا اس الف کو نہیں دیکھتے، اس کے بعد والا حرف دیکھتے ہیں۔ اور نون ساکن میں اس کے بعد والا حرف دیکھتے ہیں، یہاں پہ تا آیا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ لے رہی ہوں، نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، کیا تا ان 15 حرفوں میں ہے؟ یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، یہ ہے اصلی اخفا، مطلب چھپانا۔ تو کیا چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ کیسے چھپانا ہے؟ کاف نون پیش کو۔ ہم اب تک کیسے پڑھ رہے تھے؟ کاف نون پیش
کن پڑھ رہے تھے جس میں ہم کو نون کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن ابھی ہم کو نون کی آواز چھپانا ہے. کیوں؟ نون ساکن کے بعد ان 15 حروفوں میں سے حرف آیا ہوا ہے. دیکھیں آپ نے تا آیا ہوا ہے نہیں، تو کاف نون پیش کون، نون کی آواز ناک میں چھپانا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھو حمزہ نون زبر آں، جیسے کہ ہم نے کہا اخفا کی مقدار 1 الف ہے، مطلب تھوڑا کھینچنا پڑتا 1 الف کی مقدار کے حساب سے. 1 الف کی مقدار جیسے حرف مدہ میں ہم کھینچتے ہیں نا 1 الف کی مقدار کے حساب سے، اس طرح حمزہ نون زبر آں. سمجھ میں آیا؟ حمزہ نون زبر ان نہیں پڑھتے ہیں، حمزہ نون زبر آں کب پڑھتے ہیں میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف دیکھنا ہے. اگر ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو نون کی آواز کو ہم ظاہر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے آپ سبق کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ نون زبر آں، تا زبر تا آں تا، میم نون پیش مو آں تا مو، ذال زیر ذی آں تا مو ذی، را پیش رو آں تا مو ذی رو. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم 2 زبر ماں کی را ماں، کاف الف زبر کا کی را ماں کا، تا زیر تی کی را ماں کا تی، با یا زیر بی کی را ماں کا تی بی، نون زبر نا کی را ماں کا تی بی نا. کاف نون پیش کون، تا پیش تو کون تو، تا پیش تو کون تو، را الف زبر را کون تو را، با 2 زبر بن کون تو را بن. یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم 2 زبر ماں یتی ماں، فا زبر فا یتی ماں فا، حمزہ کھڑا زبر آ یتی ماں فا آ، واو کھڑا زبر وا یتی ماں فا آ وا. میم نون زبر ماں، دال زبر دا ماں دا، خا زبر خا ماں دا خا، لام زبر لا ماں دخل، ہا الٹا پیش ہو ماں دخل ہو، حمزہ نون پیش اون، سا کھڑا زبر سا اون سا، میم نون زیر میاں، شین یا زبر شی میاں شی، زہ 2 زیر ان میاں شی ان. یہ 2 الگ الگ لفظہ ہیں، اسی لیے یہاں پہ دیکھو کاما جیسے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نون الف زبر نا، را 2 زبر رون نا رون، ذال الف زبر ذا نا رون ذا، تا زبر تا نا رون ذا تا، فا زبر فا، لام نون زبر لون فا لون، تا زبر تا فا لون تا، جیم زیر جی فا لون تا جی، دال زبر دا فا لون تا جی دا. یا واو زبر یو، میم زبر ما یو ما، یا نون پیش یوں یو ما یوں، فا زبر فا یو ما یوں فا، خا پیش خو یو ما یوں فا خو. میم نون زبر ماں، تو زبر تو ماں تو، غین کھڑا زبر غا ماں تو غا، عین یا عین نون زبر عم، ضاد یا زبر ضی عن ضی، فا زیر فی عن ضی فی. میم نون زبر ماں، سا زبر سا ماں سا، قف پیش قو ماں سا قو، لام تا زبر لت ماں ثقلت. حمزہ نون زبر آن، زا لام زبر زل آن زل، نون الف زبر نا آن زل نا. یا نون زبر یاں، ضا پیش ضو یاں ضو، را واو پیش رو یاں ضو رو، نون زبر نا یاں ضو رو نا. اب چلتے ہیں اجرے کی طرف. یہاں پہ تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اجرا بولتے وقت اس تختی کو بھی بولنا رہتا ہے. تو چلتے ہیں. نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے نون ساکن کہیں گے، نون ساکن. لیکن اس کا ایک اور بھی قاعدہ ہے.
تو نون ساکن کے بعد والا حرف تا آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ دیکھو تا ہے، تو یہ کیا ہوا، کون سا تختی ہوا، اخفا. تو نون ساکن اور اخفا دو بھی بولنا رہتا ہے. نون ساکن اخفا حرکات آپ جانتے ہیں، تا زبر تا حرکات. نون ساکن جس نون پر جزم ہے نون ساکن بعد والا حرف زال آیا ہوا ہے، یہاں پہ چیک کرتے ہیں زال. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد زال ہے تو اخفا، نون ساکن اخفا حرکات حرف مدہ. تنوین کے بعد والا حرف کاف ہے تو اخفا حرکات حرف مدہ. تنوین اخفا حرف مدہ حرکات حرف مدہ حرکات. کاف نون پیش کون، نون ساکن اس کے بعد والا حرف تا آیا ہوا ہے تو اخفا، نون ساکن اخفا حرکات حرف مدہ. را الف زبر را کھینچ رہے حرف مدہ، بعد دو زبر بن. تنوین حرکات حرف مدہ تنوین اور اس کے بعد والا حرف فا ہے تو اخفا تنوین اخفا حرکات حرف مدہ حرف مدہ. نون ساکن اخفا حرکات حرف مدہ. نون ساکن اخفا حرف مدہ. نون ساکن اخفا حرف لین تنوین حرف مدہ تنوین اخفا حرف مدہ حرکات نون ساکن اخفا حرکات حرف لین حرکات نون ساکن اخفا حرکات نون ساکن اخفا حرکات حرف مدہ. نون ساکن اخفا حرف لین حرکات نون ساکن اخفا حرکات. جزم کا قاعدہ، اس کا آپ اس تختی تک نہیں گئے ہیں، انشاءاللہ جب اس تختی پہ آئیں گے میں آپ کو سمجھا دوں گی. جزم کا قاعدہ نون ساکن اخفا، جزم کا قاعدہ حرف مدہ، نون ساکن اخفا حرکات حرف مدہ حرکات. اس سبق کو آپ بار بار یاد کیجئے، بار بار مشق کیجئے، اجرے کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے، اجرا بھی ٹھیک سے یاد کیجئے، بار بار یاد کیجئے تاکہ آپ کو اب تک جتنے بھی، اب ہم 10ویں تختی میں ہیں، جتنے بھی تختی ہم پڑھے ہیں اجرے میں پورے کور ہو جائیں گے، آپ کو ایک ریویژن ہو جائے گا. اس لیے اجرا بالکل بھی سکپ مت کیجئے اور مخارج کو بھی آپ صحیح کیجئے، مشق کیجئے. آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور سے ضرور یاد رکھیے. انشاءاللہ ہم پھر کل کے ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.